اور ہم اپنی عبادتوں پہ تکبر کرتے ہیں، ہم گھمنڈ کرتے ہیں۔ حج کر کے آنے والے الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہوتے۔ حاجی صاحب کسی کو گننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ گناہگار سے نفرت مت کرو، گناہ سے نفرت کرو، مریض سے نفرت مت کرو، مرض سے نفرت کرو، تو یہ نفسانیت ہے۔ آئیے تھوڑا نفس کو سمجھائیں، تھوڑا نفس کو سمجھیں اور سمجھیں۔ میں نہیں سمجھا سکتا، میری کوئی اوقات نہیں۔ اپنا حال تو ایسا ہی ہے کہ جیسے طوطا انسانوں کی بولی رٹ کر کے اسے دہرائے، طوطے کو کیا آتا ہے، ویسے ہم اپنے بزرگوں کی بولی یاد کر کے آپ کے سامنے دہراتے ہیں۔ آپ کوئی دل میں خیال مت لائیے گا کہ میں بہت تصوف کی بات کرنے بیٹھ گیا تو کوئی صوفی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ صوفی پریکٹیکل ہوتا ہے، اور اس کی ہوا بھی ہمیں نہیں لگ سکتی۔ بس دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے اس کو پریکٹیکل، ان کی کچھ خیرات مل جائے ذروں کی شکل میں۔ نفس کیا ہے، توجہ کرنا۔ جس دن نفس ہٹ گیا نا، میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اپنی خودی مٹاؤ پھر دیکھو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ امام اہل سنت بہت بڑے صوفی تھے، انہوں نے نفس کو مٹانے کی بڑی باتیں کہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہماری عادت ہے کہ جو نفس کو آسان لگتی ہے وہ چند لے لیتے، باقی سب چھوڑ دیتے۔ ہاں، نفس کیا ہے؟ ایک دن حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ لکڑیاں اکٹھا کر رہا تھا، لکڑیاں جمع کر رہا تھا، اور لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا، لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا۔ مالک ابن دینار نے دیکھا اس کو، دل میں خیال آیا، مالک یہ بچے کو سلام کرو، یہ بچے کو سلام کرو۔ دوسرا خیال آیا، چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے۔ پہلا خیال ہے بچے کو سلام کرو، دوسرا خیال ہے چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے۔ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، پھر خیال آیا مالک جب اللہ کے رسول قائد المرسلین، اللہ کے حبیب، جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی، توجہ، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرتے ہوں۔ مشکل ہو گئی نا، آسان کرتے ہیں۔ امام اہل سنت، امام اہل سنت، اللہ اکبر، ایڑیاں جس کے تلووں کو جبریل کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں۔ اے مالک بن دینار، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، تو کون ہے جس کے امتی ہونے کی دعا انبیاء کرتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام، مدینہ منورہ کے میرے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے۔ ارے نبی سلام کرے بچوں کو اور تو اکڑے، بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے۔ نہیں، نبی نے بچوں کو سلام کیا، میں نے بھی کرنا ہے۔ پلٹے مالک بن دینار، السلام علیکم یا صبی، اے بچے سلام۔ بچے نے سر اٹھایا، روتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار۔ اوہو، یہاں کیا نام بھی، باپ کا نام بھی۔ مالک بن دینار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اے بچے، تو میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، جبکہ تیری میری ملاقات پہلی ہے۔ اس نے کہا اے مالک، عالم ارواح میں تم اور ہم قریب قریب تھے، تم ہمیں بھول گئے، ہم نے تمہیں یاد رکھا۔ بچہ کہہ رہا ہے، اپنے بچے ایسے تھے نا تب کائنات پہ اسلام کا پرچم لے رہا ہے۔ اب تو بچے گیم کھیل رہے ہیں موبائل پر، اب تو بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، اب تو بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں۔ بگاڑ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا مالک، اے مالک بن دینار، عالم ارواح میں ہم ساتھ ساتھ تھے، تو بھول گیا، ہم نے یاد رکھا۔ اس نے کہا بچے تو بڑی معرفت کی باتیں کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کر دیا، یہ لکڑیاں تجھے جمع کرنے بھیج دی۔ بچے نے کہا میرے ماں باپ سے بدگمانی نہ کرو، میرے ماں باپ سے بڑے اچھے ہیں میرے ماں، بھائی ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تبھی تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، ماں باپ ایسے ہیں تو اولاد بھی ایسے۔
ہمارے صوفیہ نے فرمایا وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا، جو خاندان کربلا میں لوٹا ہے اسی خاندان کا وہ بچہ تھا، جن کے بارے میں اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو وہ بچہ وہ نور کا بچہ ایسے نورانی بات کر رہا تھا۔ تو کہا کہ میرے ماں باپ سے بدگمانی مت کر، میرے ماں باپ بڑے اچھے ہیں۔ تو کہا لکڑیاں جمع کرتے ہوئے تجھے روتے دیکھ کر میرا خیال ہوتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا۔ کہا نہیں، لکڑیوں کے کام سے میں نہیں روتا، یہ کام تو میں نے خود اپنے ذمے پہ لیا ماں باپ کو کی مدد کے لیے۔ رونا اس پر ہے کہ جب میں یہ لکڑیاں جمع کر کے گھر لے جاتا ہوں تو میری ماں جب بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو ان چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں، یہ یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹوں کی ضرورت پڑے گی، جیسے میری ماں چھوٹی لکڑیوں سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے، تو بڑے جہنمیوں کو جب چھوٹے جہنمیوں سے جلایا جائے گا تو کہیں مجھ جیسوں کو نہ ڈال دیا جائے جہنم میں۔ اسی لیے میں رو رہا ہوں، میرا رونا کام کی وجہ سے نہیں ہے، میرا رونا آخرت کو یاد کر کے۔ حیرت ہے بچے آخرت کو یاد کر کے یوں روتے تھے، اور آج تو جوانوں کو بھی رونا نہیں آتا۔ 500 کی نوٹ گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا، انگوٹھی گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہاں